بھی مسئلے مسائل ہیں جو عوام کے حل کر رہا ہے, جو عوام کے ساتھ اس وقت سب سے بہترین سیاستدان وہ ہے جو اپنی عوام کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں. زبردست. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بہت زبردست ورکنگ ریلیشن ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا عثمانی تجربی پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ. جیسے کہ ناظرین ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر بار آپ کو اس پرسنالٹی کی شخصیت سے ملاتے ہیں جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو, سوشل بھی ہو. آج ماشاءاللہ گیسٹر پرسنالٹی ایک بہترین شخصیات کے مالک اچھے سوشل ورکر, اچھے سیاستدان, اپنی قوم کے بڑے. تو آج کی بہترین پرسنالٹی تو ون اینڈ اونلی دانش علی خان خان صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلے گئے مسائل کی طرف اور کروائیں گے گفتگو آپ سے. السلام علیکم سر. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر, جو دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی اپنے خواب ہوتے ہیں, اپنی سوچ, اپنا اعتقاد ہوتا ہے, کوئی کیا بننا چاہتا ہے, کوئی کیا بننا چاہتا ہے. تو آپ نے سیاست کو ہی کیوں چوز کیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں اور میں ویلکم کرتا ہوں اپنی کرسی میں اپنے شہر ٹنڈوجام میں. آپ نے جو سوال کیا وہ ظاہر ہے میں سب سے ینگیسٹ چیئرمین اس وقت ٹاؤن ٹنڈوجام کا حیدرآباد کا. یہ لیگیسی ہے میرے والد صاحب نعیم خانی کی جو یہاں سے کئی مرتبہ کونسلر منتخب ہو چکے ہیں. انہوں کی دی گئی تربیت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے بعد میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ٹنڈوجام شہر میں انڈیپینڈنٹ میں نے ون کیا اور کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے, کیونکہ میری یوسی کو اس شہر کو کئی عرصے سے نظر انداز کیا جاتا ہے. بالکل. تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بالکل کسی بلدیات کے انڈر میں بھی نہیں آتے تھے, وہاں بلدیات کا سویپر بھی نہیں جاتا. اچھا صحیح, زبردست. تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں سے والد صاحب کی لیگیسی تھی, ہم نے اللہ کی مدد آئی ہمارے ساتھ اور ہم یہاں الیکشن میں ون کیا ہم نے بھاری اکثریت کے بعد. اچھا سر, یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک بچہ آتا ہے, انڈیپینڈنس کھڑا ہو جاتا ہے اور وہی بچہ انڈیپینڈنس ہو کر جیت بھی جاتا ہے اور وہاں جیت جاتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی ہوتی ہے. تو اسی کیا مطلب آپ میں خوبی تھی یا کس حساب سے مطلب یہ آپ نے کامیابی حاصل کی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بہت زبردست ورکنگ ریلیشن ہے. یہاں کے ایم پی او شکتی کے نام محمد صاحب ہیں, رحمت صاحب ہیں, بالکل. ٹاؤن کے چیئرمین بدر محمد صاحب, سید شمبر شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن بہت اچھا بہت پرانا ہے. صحیح, زبردست. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھیں عوام نہ پارٹی دیکھتی ہے نہ عوام کسی کی شخصیت دیکھتی ہے, عوام کو چاہیے ہوتا ہے کام. آپ کے دکھ سکھ میں کام کون کر رہا ہے. زبردست. تو ہم جو ہے ابھی بھی آپ جہاں آئے تھے اچانک ہم نے میں کہوں گا ریڈ ماری, بالکل ایک جگہ ہماری سی سی کا کام چل رہا تھا, میں وہاں اپنی نگرانی میں کرا تھا. بالکل صحیح. تو جب آپ عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں, عوام میں رہ کر جو آپ کو پذیرائی ملتی ہے تو اس کا رزلٹ ایسے ہی آتا ہے جیسے میں منتخب ہو گیا ہے. آج سے 2 سال پہلے مجھے یہاں شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن میرے والد صاحب کی جو خدمات ہیں اس ٹنڈوجام شہر میں اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد حیثیت میں میرے پینل کے ہمراہ مجھے کامیابی حاصل کی اس میں. اور جس طریقے سے آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا ورکنگ ریلیشن بہت اچھا ہے شروع سے, اور وہ مجھے جو یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں بدر صاحب یا سید شمبر شاہ صاحب, وہ مجھے بھرپور طریقے سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر کام والے شخص کو ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے, تو وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ان کی طرف سے بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں. جو چیز کی جو ٹاؤن کے اختیارات ہیں میں کوشش کرتا ہوں وہ ہمیں جو بھی ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے کام ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے کام ہوگا. ہر آدمی انڈیویجولی اگر کوشش کرے گا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے, کسی بھی مذہبی جماعت سے, تو جب جا کر آپ کا کام ہو رہا ہوگا, آپ کو اپنے گلیوں کے مسئلے آپ کو مقامی قیادت ہی حل کر سکتی ہے. اچھا ایک اور بات سر, آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ینگسٹر چیئرمین ہیں, کافی چیئرمین حضرات کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس چیئرمین کو منتخب کرتے ہیں اس چیئرمین کا کام کیا ہوتا ہے, یا جو ہم نظام پہ سیاست لڑ رہے ہیں بی ڈی, کافی چیئرمین کو یہ بھی پتا نہیں کہ بی ڈی چارٹ فارم کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے.
तो आप हमें ये बताएं कि एक चेयरमैन का रियल काम क्या होता है? देखिए, जैसे लोकल गवर्नमेंट का जो बल्दियाती एक्ट है, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। सही। इस निज़ाम में और इससे पिछले निज़ाम में जो मुशर्रफ साहब के दौर का जो निज़ाम था, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जबरदस्त। इसमें आपको बल्दियाती निज़ाम में आपको इस वाले सिस्टम में जिसमें मैं चेयरमैन बना हूँ, इसमें इख्तियारात सही। इस तरीके से नहीं है जो मुशर्रफ दौर में नाज़िमीन को हुआ करते थे। सही, जबरदस्त। इस निज़ाम में इवन जो मेरे पास इस वक्त, मैं चेयरमैन हूँ, एज चेयरमैन में वर्किंग कर रहा हूँ, तो इस वक्त हमारे पास यूसी के पास अपना स्वीपर भी नहीं होता। नहीं होता। सही। बहुत ये जैसे इंक्रोचमेंट का इख्तियार है, वो यूसी के पास नहीं नहीं, है। सही। पुलिस के इख्तियारात हैं जो यूसी के पास, जैसे बहुत सारे मामला होते हैं बिल्कुल सही, जो बिल्कुल चेयरमैन के अंडर में नहीं है। नहीं है। तो इसी जो पुराना निज़ाम था उसमें बहुत सारे इख्तियारात स्कूल्स तक के भी जो थे वो चेयरमैन के नाज़िमीन के अंडर में होते थे। अच्छा। हाँ, अब क्या चल रहा है, अब तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब इसी निज़ाम में, इसी जो भी है, इसी निज़ाम के अंदर रहकर हमें काम करना है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने तौर पर जितना ज़्यादा हो सके इस टेन्योर के अंदर काम करा जाऊँ, जिससे अल्लाह भी राज़ी हो, अल्लाह के हबीब भी राज़ी हो, खल्क़े खुदा भी राज़ी रहे। तो हमारी कोशिश ये है। चेयरमैनों का बेसिकली काम क्या है, चेयरमैन का जो बेसिकली काम है वो ये है कि अपने इलाके की सफाई सुथराई, जबरदस्त, जो मेन है। अब जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने हमारा बजट इंक्रीज कर दिया है, पर चेयरमैन पर यूसी का बजट टाउन यूनियन कमेटी का 12 लाख रुपए तक, बिल्कुल सही। और यूनियन काउंसिल्स का कर दिया 10 लाख। तो अब इसमें जो हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हम इसमें अपना शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैं भी सीसी पे काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने इसी जो पिछले 5 लाख का बजट था, इसमें इसी शहर में, टंडोजाम शहर में मैंने 300 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट नस्ब कराई, जिसमें सोलर लाइट थी, एलईडी लाइट थी, दूसरी लाइट थी। जहाँ कभी बल्दिया का स्वीपर नहीं गया, वहाँ जहाँ जाकर मैंने वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई। तो इसी तरीके से आपको अपने वसाइल जो आपके इख्तियार है उससे बढ़कर काम करोगे तो आपके शहर की भी तरक्की होगी, आपके इलाके की भी तरक्की होगी, और आपके मुल्क की भी तरक्की होगी। अच्छा सर, हर किसी का कोई ना कोई आइडिया होता है बंदे का, तो सियासत में आपका आइडिया? देखिए, हम फॉलोवर है रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म की पॉलिसी, हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी पर हम यकीन रखते हैं और इसी नज़रिए को हम फॉलो करते हैं। सही। ठीक है, मेरे आइडियल जो है, जो मुझे इस सीट पे आज मैं बैठा हूँ, ये मेरे वालिद साहब टाइम खानी की वजह से, की बदौलती में यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। नहीं तो आज से 2 साल पहले अगर आप इस शहर में पूछते हैं कि दानिश कौन है, तो दानिश को कोई नहीं जानता। जबरदस्त। ठीक है, तो ये क्रेडिट में अपने वालिद को। अच्छा, एक और बात सर, जो जजमेंट एक नौजवान करता है, जो बोलने की सलाहियत किसी नौजवान को है, वो शायद ओल्ड एजेस के बंदे नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है सर, आपने सियासत में आने से पहले जज किया होगा, तो आपकी नज़र में बेहतर सियासतदान कौन है जो बेहतर आवाम के लिए काम कर रहा है, या आपके हिसाब से कि यार फिर भी ये बंदा, ये एमएनए, ये एमपी है, ये बेहतर है, ये काम कर रहा है, मुझे इनको फॉलो करना चाहिए? देखिए, जो भी मसले मसाइल हैं जो अवाम के हल कर रहा है, जो अवाम के साथ इस वक्त सबसे बेहतरीन सियासतदान वो है जो अपनी अवाम के साथ मुसलसल राब्ते में। जबरदस्त। अगर आप अपनी अवाम के साथ राब्ते में नहीं हो तो फिर आपका सियासतदान बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सही। आप वक्ती तौर पे तो फ़ायदा उठा लोगे। तो ऐसी वो कौन सी शख्सियत? ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं, आप नाम ले सकते हैं, लेकिन हम जिस नज़रिए को फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को देखते हैं। जिस सियासी बैकग्राउंड में हमारी तरबियत हुई है, मेरी कोशिश ये होती है ना किसी को अच्छा बोलो ना किसी को बुरा बोलो, अपने काम से काम करो। सही। तो मेरा फोकस है कि मैं अपने काम पर फोकस रखूँ। जाहिर है, हमने तो सियासत मैंने सीखी अपने वालिद से, सीख रहा हूँ, और जो भी एक अच्छा अमल होता है, जो भी एक कोई अच्छा बात कर रहा होता है, मैं ज़रूर सुनता हूँ, चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना। अच्छा सर, एक और बात, इलेक्शन से पहले आप लोगों से मिले होंगे, दोस्तों से भी मिले होंगे, आपने कुछ फ़ायदे भी किए होंगे, और कभी कभी कोई ऐसी स्पीच भी की होगी कि आप मुझे कामयाब करें, कामयाबी के बाद मैं अपने इलाके को ये करूँगा। क्या आप उन वायदों पर पूरे हैं? और आपके आने के बाद में आपकी यूसी एक तो कितनी है, और यूसी में कौन कौन से काम आपने किए हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं? देखें, जब मैं इलेक्शन में गया, मेरा एक उसूल है सियासत। सही। कि मैं कभी किसी को झूठा वादा नहीं करता, जबरदस्त, झूठ नहीं बोलता। सही, ये मेरा उसूल है। सही। और अवाम के सामने मैं बिल्कुल भी
نہ جھوٹ بولوں گا، نہ میری کوشش ہے کہ میں ان کو جھوٹے خواب دکھاؤں. میں نے الیکشن سے پہلے کسی کے گھر پہ یہ نہیں کہا تھا جا کر کہ آپ مجھے ووٹ دو گے تو میں آسمان سے تارے توڑ دوں گا. صحیح نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے عزت دی. آج جس گلی میں آپ جہاں آپ نے ابھی آ کے ریڈ ماری ہے تو اس جگہ یہ مسئلہ 40 سال پرانا مسئلہ ہے. اچھا اسی کا مسلسل آج 36 گھنٹے ہو چکے ہیں اور 36 گھنٹوں سے وہاں کام چل رہا ہے. بالکل بالکل چل رہا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے ان سے بھی نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی ایک قریب ہوں. ٹھیک ہے. میں الیکشن جیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. الیکشن جیتنے کے بعد جو میرے محدود وسائل تھے اس محدود وسائل میں رہ کر میں اپنا کام کر رہا ہوں. جو آپ نے ابھی دیکھے, اس سے پہلے ہائی اسکول نمبر 2 کا روڈ جو ساری زندگی نظر انداز رہا وہ بھی ہم نے پیپر بلاک لگا کر کمپلیٹ کیا ہے. اب سی سی کا کام چل رہا ہے. اب میرا فوکس اپنی یو سی کی ترقیاتی کاموں پر ہے. میں اپنا پلان الیکشن جیتنے کے اگلے دن میں اپنا بنا چکا ہوں کہ مجھے کس طریقے سے کام کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے, میں شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے یو سیز کے بجٹ انکریز کیے, جس کی وجہ سے اب مسائل 100% نہیں کچھ نہ کچھ حل ہو سکتے ہیں. تو ہمارا فوکس ہم ترقیاتی کاموں پہ, میرا ڈیولپمنٹ پہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے آپ نیکسٹ ٹائم آپ جب آئیں گے آپ کو میں ان جگہوں پہ لے کے چلوں گا, بیفور بھی دکھاؤں گا اور آفٹر بھی دکھاؤں گا کہ میرے آنے سے پہلے اس گلی کا کیا حال تھا اور میرے آنے کے بعد اس گلی کا کیا ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک محاورہ انگلش کا لائف از اے ریونج. زندگی ایک سیراب کی مانند ہے کہ انسان کامیں کرتی ہے, دھوپ شام ہر چیز دکھ سکھ میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کے لائف کے ریونج میں کوئی ایسا شخص آیا جس نے آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی وقت کر دی؟ ظاہر ہے سب سے پہلے دیکھیں پوری دنیا میں سب سے جو آپ کے قریب تر ہوتا ہے, اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو اس میں پورا کریڈٹ دوں گا میری فیملی کو. اچھا. میرے فرینڈس کو, جو میرے فرینڈس ہیں, جو بھی میرے اسکول فرینڈ, یونیورسٹی کے فرینڈ, وہ میرے ساتھ آج تک اللہ کا شکر ہے. کچھ ایسے بھی 1-2 لوگ تو اب یہاں دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ میرے دکھ سکھ میں مطلب میرے ساتھ ہر چیز میں کھڑے ہیں. ابھی میں یہاں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں, وہاں میرے فرینڈس بیٹھے ہیں یا میری فیملی ہے, میرے فرینڈس ہیں جن کی وجہ سے آئے ہیں. اچھا, جیسے آپ یہاں لوگوں کے آئیڈیل ہیں, فیوریٹ ہیں, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, ویسے کوئی ایسی شخصیات بھی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں جو آپ کے لیے ویڈیو؟ پھر گھما کر آگے بڑھے. سوال یہ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے والد کو فالو کرتا ہوں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو بھی سیاستدان تو سارے ہی اچھے ہیں. سیاستدان برادری سے تعلق ہے میرا تو سب اچھے ہیں. اچھا سر, ایک اور سوال, زندگی کا ایسا کوئی سکھ جب اللہ کا شکر ہے کہ جب کسی کا کام ہوتا ہے میرے ہاتھوں سے تو وہ جو سکون آپ کو ملے گا نا, وہ شاید آپ دیکھیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. صحیح. انسان میں فرق ہے, جانور ہے اللہ تعالیٰ جانور کو بھی خوراک دے رہا, کھانا وہی. انسان ہمارے انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ سلیکٹڈ لوگوں کو چنتا ہے. اتنی 13,000 کی یوسی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس جو کام میں اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کا کرتا ہوں نا, اور جو ان لوگوں کے دل سے دعا نکلتی ہے, وہ سکھ یقین جانیے آپ کو کہیں نہیں, وہ عبادت ہے. تو اس سے بڑھ کر. اچھا, ایک اور کوسچن, چلو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کی زندگی کے زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے, دکھ. زندگی میں ایسا دیکھیں انسان ہے, انسان کا خوشی عمل ہے, سکھ بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. بالکل. تو جب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو تو بہت ظاہر ہے جب ہم نیک نیتی کے ساتھ یہاں آئیں لوگوں کو کام کرنے کے لیے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں سننی بھی پڑی ہوگی, برداشت بھی اپنے جو اپنی فطرت ہے اس سے ہٹ کر بھی ہمیں عمل کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پھر دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی دکھ دے رہا ہے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حوالے پھر معاملات کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کر لیتا ہے. اچھا سر, کوئی بندہ اگر کس چیز کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہم اگر پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے, ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے. چلو اللہ نے آپ کو ایک چیز عطا کر دی, آپ سیاست میں جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہیں پر پہنچ گئے, تو آپ فرسٹ چینج آپ کون سا لائیں گے اپنے حلقے میں, تاکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار میں ایسا کام کروں کہ لوگ مجھے صدیوں تک یاد رکھیں, تو وہ آپ کا چینج کیا ہوگا؟ چینج دیکھیں
آپ اس ٹنڈو جام میں بھی آئے ہیں, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ٹنڈو جام شہر میں ہر زبان بولنے والا, بالکل ہر صحیح, مذہب سے تعلق رکھنے والا, بالکل ہر بلادی شہر میں ملتی ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے. کوشش اپنے شہر کے لیے, وہ پلان تو ہیں ہمارے پاس, لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اختیار دے دے گا تو اسی حساب سے, میں یو سی کا چیئرمین ہوں تو میرے اپنے یو سی کے گولز ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے مزید کوئی مقام دے گا تو میرے وہ پھر گولز ہوں گے. تو ابھی جو میرے گول ہے, ابھی میں چیئرمین ہوں تو میں زیادہ خیال ہی کرتا ہوں, میں کھاؤں گا نہیں. تو چیئرمین ہوں تو مجھے بھی ٹارگیٹ ہے کہ میں اپنے ڈیولپمنٹ ورک زیادہ سے زیادہ ان 2-3 سال جو ہمارے لیے یہ چیز اس کون سی لائیں گے, کیونکہ نوجوان ہے, آپ کا مائنڈ کام کر رہا ہے, اگر کہیں بھی چیئرمین بھی موقع آ جائے, چیئرمین سے آگے بڑھ کر موقع آ جائے, تو آپ چینج کیا لیں؟ میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر ابھی بھی مجھے اختیار ملا, جیسے آج کل بہت ساری بے روزگاری بڑھ چکی ہے, گورنمنٹ جو ہے نہیں, نوکریاں ہے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے میں نوجوانوں کے لیے ایک ایسی کوشش کی جائے, آن لائن بزنس کے جیسے کورسز چل رہے ہیں, تاکہ لوگ کم سے کم دیکھیں. اگر آپ اپنے, اگر فیملی کب ڈسٹرب ہوتی ہے, جب کوئی بے روزگار ہوتا ہے, پھر فیملی ڈسٹرب رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی بے روزگار نہ کرے. میری کوشش ہے اور خواہش بھی ہے, کوشش بھی کر رہا ہوں کہ کوئی ایسے ہم پروجیکٹ لے کے آئیں اپنے نوجوانوں کے لیے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں, جو لوگ گھر بیٹھے اپنے کم سے کم جس کے حلال کما سکیں. کیونکہ ٹنڈو جام شہر کے اندر آئس کے بالکل نوجوان اس میں پھنسے ہوئے جا رہے ہیں, ہاں بالکل, بہت سارے اس چیزوں میں جا رہے ہیں. تو اس چیز سے بھی کنٹرول کرنے کے لیے ظاہر ہے اگر نوجوان بے روزگار نہیں ہوگا, وہ کم سے کم اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیا میری JDs ہیں, تو میں اس کو آسانی. اب بے روزگار نوجوان ہی ظاہر ہے وہ جاتا ہے, اس کی مطلب غلط گیدرنگ ہوتی ہے, رونگ گیدرنگ میں بیٹھ کے چرس پی رہے ہیں, افیم پی رہے ہیں, آئس کا نشہ کر رہے ہیں. اس سے ماں باپ بھی ٹورچر ہیں اور عوام بھی ٹورچر ہو رہی ہے. تھینک یو سر, آپ نے ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے. لاسٹ میں سر, لاسٹ میں آپ کا میسیج ہمارے چینل کے تھرو, لیکن میسیج ان لوگوں کے لیے دینا ہے اور وہ ایک سچی چیز پہ مبنی ہونا چاہیے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے چیئرمین دوستوں کے لیے آپ اگر نصیحتاً تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہیے تو آپ کا میسیج کیا ہوگا, آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں؟ چیئرمین صاحبان کو تو میں نہیں دوں گا میسیج, کیونکہ چیئرمین صاحبان تو خود ماشاءاللہ مجھ سے سینئر ہیں, سارے بڑے ہیں, میں تو خود ان سے نصیحت لے رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, میری بھی فیملی ہے, میری بھی پوری فیملی ہے, میرے بھی دوست ہیں, میری بھی خواہشات ہوتی ہوں, لیکن میں نے اپنی یو سی کے لیے, اپنے شہر کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اس ٹینیور میں اتنا کام کر جاؤں کہ کم سے کم آپ لوگوں کی گلیاں اپ گریڈ کر جاؤں. آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں, جتنی میرے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, ہمت دی ہے, میں اس کو آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کر سکوں. میری خواہش ہے. تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ اگلی بار جب بھی آپ لوگ کسی کو بھی چوز کریں, کم سے کم وہ آپ کے مسائل سمجھتا ہو, آپ کے علاقے کے مسئلے جانتا ہو. کوئی پیرا شوٹر کو اگر آپ چوز کریں گے تو وہ نقصان دہ آپ ہی ہو گیا, آپ کا ہی کام نہیں ہو رہا ہوگا, سب کے کام ہو رہے ہوں گے, آپ کے نہیں ہو رہا ہوگا. یہ میری ہے. اور کم سے کم یہ نشہ آور چیز جو نوجوان اس میں لگتے ہیں, خدا رہا یہ اپنے ماں باپ کے لیے اور عوام کے لیے آپ پریشان کن بن رہے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, نماز پڑھیں, روزے رکھیں, اور اس قسم کی جو بھی نشہ آور چیزیں ان سے دور رہیں. تھینک یو. ناظرین, جیسا کہ ہم لاسٹ میں میسیج لیتے ہیں, چیئرمین صاحب سے ہم نے کہا کہ اپنے چیئرمینوں کے لیے میسیج دے دیں, لیکن چیئرمین صاحب نے میسیج نہیں دیا, تو وہ میسیج میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو وہ کام ہی اس کو پوری زندگی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں خدا نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ عوام کی خدمت کریں, عوام کے مسئلے مسائل پر کام کریں. ناظرین, کیا کریں, ہمارا پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. آپ کی محبت کے خاطر ہم ہر جگہ ہر اس شخص سے جا کر ملتے ہیں. آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ ہم نے آپ کی طرف سے سماعت کر دیا. تو رات میں مجھے اور آج کی خوشو مسالی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پل پھر آج نہیں ہوتا, ہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.